پری کا خزانہ۔ ایک چھوٹے سے گاؤں کے کنارے ایک پرانا خستہ حال محل تھا جسے سب پری کا محل کہتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ اس محل میں ایک پری رہتی ہے جو صدیوں سے ایک چھپے ہوئے خزانے کی حفاظت کرتی ہے۔ گاؤں کے بچوں کو بڑوں نے ہمیشہ خبردار کیا کہ اس محل کے قریب نہ جائیں کیونکہ جو بھی وہاں گیا واپس نہیں آیا۔ لیکن 3 بہادر دوستوں مینا، عثمان اور فاطمہ کے دل میں یہ راز جاننے کی چاہت جاگ اٹھی۔ ایک رات جب چاند کی روشنی دھندلی سی تھی اور ہوا میں عجیب سی سرسراہٹ تھی، تینوں دوستوں نے فیصلہ کیا کہ وہ محل میں جا کر خزانے کا راز معلوم کریں گے۔ انہوں نے اپنے بیگ میں ایک ٹارچ، ایک رسی اور کچھ بسکٹ رکھے اور چپکے سے گھروں سے نکل پڑے۔ محل کے بڑے سے دروازے پر پہنچتے ہی انہیں ایک عجیب سی آواز سنائی دی، جیسے کوئی ہنسی کے ساتھ سرگوشی کر رہا ہو۔ مینا نے ہمت کر کے دروازہ دھکیلا، جو چیخ کر کھل گیا۔ اندر اندھیرا تھا اور ہوا میں ایک عجیب سی سردی۔ فاطمہ نے ٹارچ جلا کر روشنی پھیلائی، لیکن روشنی میں عجیب سے سائے دیواروں پر ناچ رہے تھے۔ یہ کیا ہے؟ عثمان نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ شاید بس ہوا کا دھوکا ہے، مینا نے خود کو تسلی دی، لیکن اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ آگے بڑھے تو ایک لمبا دالان نظر آیا جس کے آخر میں ایک بڑا سا صندوق پڑا تھا۔ صندوق پر عجیب سے نقوش بنے تھے جو روشنی میں چمک رہے تھے۔ جیسے ہی عثمان نے صندوق کو چھوا، ایک زوردار آواز گونجی اور کمرے کی دیواریں لرزنے لگیں۔ تم نے میرا خزانہ چھونے کی جرت کی؟ ایک گہری، خوفناک آواز فضا میں گونج اٹھی۔ تینوں بچے خوف سے پیچھے ہٹ گئے۔ فاطمہ نے ہمت کر کے کہا، ہم بس راز جاننا چاہتے ہیں، ہم چور نہیں ہیں۔ آواز ہنسی اور کہنے لگی، اگر تم سچے ہو تو 3 سوالات کے جواب دو۔ درست جواب دو تو خزانہ تمہارا، غلط جواب دیا تو ہمیشہ اس محل کا حصہ بن جاؤ گے۔ بچوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ پہلا سوال آیا، میں کون ہوں؟ مینا نے سوچا اور کہا، تم اس محل کی پری ہو جو خزانے کی حفاظت کرتی ہے۔ صحیح، آواز نے کہا۔ دوسرا سوال آیا، یہ خزانہ کس کا ہے؟ عثمان نے کہا، یہ اس راجکماری کا ہے جو صدیوں پہلے یہاں رہتی تھی۔ صحیح، آواز پھر گونجی۔ تیسرا سوال سب سے مشکل تھا، میں یہاں کیوں پھنسی ہوں؟ فاطمہ نے گہری سانس لی اور کہا، کیونکہ تم نے خزانے کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا، لیکن تمہارا دل آزاد ہونا چاہتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر اچانک ایک چمکدار روشنی پھیلی اور صندوق خود بخود کھل گیا۔ اندر سونے چاندی کے زیورات نہیں، بلکہ پرانے خطوط اور ایک چھوٹی سی تصویر تھی جو راجکماری کی تھی۔ پری کی آواز نرم ہو گئی، تم نے میرا راز جان لیا، یہ خزانہ میری یادیں ہیں، اب میں آزاد ہوں۔ روشنی کے ساتھ ہی پری غائب ہو گئی اور محل کی سردی ختم ہو گئی۔ بچوں نے خطوط اٹھائے اور گاؤں واپس آ گئے۔ انہوں نے راجکماری کی کہانی سب کو سنائی اور اس دن سے محل کو پری کا محل کہنا بند ہو گیا۔ لیکن رات کو جب چاند چمکتا، کبھی کبھار محل سے ایک ہلکی سی سرسراہٹ سنائی دیتی، جیسے کوئی کہہ رہا ہو، خزانہ محفوظ ہے۔